ہر سال میری سالگرہ کے دن میرے گھر کے دروازے پر کوئی گمنام شخص سرخ گلابوں کا گلدستہ چھوڑ جاتا تھا۔ یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب میں نے 16 برس کی ہوئی، اور تب سے ہر سال بغیر کسی وقفے کے یہی ہوتا رہا۔ نہ کوئی گارڈ، نہ کوئی نام، نہ کوئی پیغام، بس تازہ سرخ گلاب جس کی خوشبو پورے صحن میں پھیل جاتی، میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی چھوڑ جاتی۔ شروع میں مجھے یہ سب کسی فلمی منظر کی طرح رومانوی محسوس ہوتا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اس گلدستے نے میرے دل میں سوالوں کا ایک طوفان برپا کر دیا۔ کون ہے جو مجھے اس قدر خاموشی سے یاد رکھتا ہے؟ کیونکہ ہر سال اسی دن، اور کیوں بغیر اپنا نام ظاہر کیے؟ میں نے کئی بار امی سے پوچھا، انہوں نے مسکرا کر ٹال دیا۔ ابو نے اسے محض کسی شرارتی ہمسائے کا مذاق قرار دیا، مگر میرا دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ یہ مذاق نہیں، اس میں تسلسل تھا، خلوص تھا، اور ایک ایسی خاموشی شدت تھی جو لفظوں سے زیادہ گہری محسوس ہوتی تھی۔ میری زندگی عام سی تھی، ایک مستبق گھرانے کی سادہ سی لڑکی جو خواب تو بڑے دیکھتی تھی، مگر انہیں پورا کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد بھی کرتی تھی۔ میں پڑھائی میں اچھی تھی، محنتی تھی، اور شاید اسی وجہ سے میری دنیا کتابوں، ذمہ داریوں اور چند قریبی رشتوں تک محدود تھی، مگر سرخ گلاب جیسے میری دنیا ہی ایک خاموش دراڑ ڈال دیتے تھے۔ میں سال بھر خود کو سمجھاتی رہتی کہ اگلی سالگرہ پر میں اس راز سے پردہ اٹھاؤں گی، مگر جب وہ دن آتا تو سب کچھ پل بھر میں ہو جاتا۔ دروازے پر دستک بھی نہ سنائی دیتی، بس صبح اٹھتے ہی گلدستہ موجود ہوتا۔ میں نے کئی بار رات بھر جاگنے کی کوشش کی، مگر یا تو نیند آنکھوں پر غالب آ جاتی یا پھر کوئی آواز سنائی ہی نہ دیتی، جیسے وہ شخص ہوا کی طرح آتا اور خاموشی سے لوٹ جاتا۔ وقت گزرتا گیا، میں یونیورسٹی پہنچ گئی، نئے لوگ، نئی مصروفیات، نئی ذمہ داریاں، مگر وہ گلدستہ بدسور آ جاتا۔ کبھی میں نے سوچا شاید کوئی ہم جماعت ہو، شاید کوئی پرانا دوست، شاید کوئی ایسا شخص جس نے کبھی اپنے جذبات کا اظہار نہ کیا ہو، مگر سالگرہ کے علاوہ کبھی کوئی اشارہ نہ ملا، نہ کال، نہ پیغام، نہ سوشل میڈیا پر کوئی اشارہ، بس وہی خاموش گلاب۔ میں نے ایک بار گلدستے کے پھولوں کو غور سے دیکھا، ہر بار ان کی ترتیب ایک جیسی ہوتی، 12 سرخ گلاب، بیچ میں ایک سفید گلاب۔ اس سفید گلاب نے مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیا۔ سرخ گلاب کی محبت کی امانت ہے، مگر سفید، کیا وہ معصومیت کی نشانی ہے، یا کسی پاکیزہ جذبے کا اظہار ہے، یا شاید کسی پچھتاوے کی علامت؟ ایک سال نے فیصلہ کیا کہ میں دروازے کے قریب آٹے کا ہلکا سا چھڑکاؤ کر دوں گی تاکہ قدموں کے نشان رہ جائیں۔ صبح جب میں نے دیکھا تو گلدستہ تو موجود تھا، مگر زمین صاف تھی، جیسے کسی نے انتہائی احتیاط سے قدم رکھے ہوں، پھر ہوا نے سب نشان مٹا دیے ہوں۔ اس لمحے میرے دل میں پہلی بار خوف کی ہلکی سی لہر دوڑی۔ کیا یہ سب محض اتفاق ہے، یا کوئی مجھے خاموشی سے دیکھ رہا ہے؟ مگر اس خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے کوئی ہے جو مجھے ہر سال یاد رکھتا ہے، چاہے دنیا بھول جائے۔ یہ احساس بھی کم قیمتی تھا۔
میری دوست عائشہ نے ایک بار ہنستے ہوئے کہا، کاش کوئی مجھے بھی ایسا یاد کرتا، مگر میں نے مسکرا کر بات ٹال دی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ راز مجھے اندر سے کھوکھلا کرتا جا رہا ہے۔ میں ہر سال سالگرہ پر خوش ہونے کی بجائے بے چین ہو جاتی۔ دل میں ایک سوال گونجتا رہتا، اگر یہ محبت ہے تو خاموش کیوں؟ اگر یہ نفرت ہے تو مسلسل کیوں؟ اگر یہ کوئی گناہ ہے تو اس کا تعلق مجھ سے کیا ہے؟ یوں ہی برسوں گزر گئے۔ میں نے ملازمت شروع کر دی، گھر کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں، زندگی سنجیدہ ہو گئی، مگر گلدستہ اپنی جگہ پر قائم رہا، جیسے وقت اس کے سامنے بے بس ہو۔ اب میں 25 برس کی ہوئی اور اس سال نے پکا ارادہ کیا کہ چاہے کب کچھ بھی ہو جائے، میں اس راز کو جان کر رہوں گی۔ میں نے سارا دن خود کو ذہنی طور پر تیار کیا۔ رات کو سب کے سونے کے بعد میں نے آہستہ سے دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، سانسیں بے قابو اور آنکھیں اندھیرے میں حرکت محسوس کرنے لگیں۔ کھڑکی کی سوئیاں جیسے رک ہی گئی ہوں۔ ہر گزرتا لمحہ ایک صدی لگ رہا تھا۔ اور پھر آدمی رات کے قریب مجھے قدموں کی مدھم چاپ سنائی دی۔ میرا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو آیا ہو۔ چپ چاپ دروازے کے قریب آ کر رک گیا۔ ہلکی سی گھونگھٹ جیسے کوئی گلدستہ زمین پر رکھ رہا ہو۔ میں نے خود کو مضبوط کیا، ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر دروازہ کھولا اور سامنے کھڑے شخص کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ گرم تھا، کانپ رہا۔ میں نے تیزی سے اوپر دیکھا اور جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا بھائی حارث تھا۔